اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے اپ کمنگ وظائف میں 10 وظائف بتائے گئے تھے جو ہمارے اپ کمنگ اپلوڈ ہونے تھے، تو اس میں جو ہم آج اس وظیفہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سسرال میں عزت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ نیکسٹ ہمارے جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کی باقاعدہ لسٹ ہماری ویڈیو میں بھی شو ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے ویڈیو میں جو وظائف ہوں گے وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، حمل یعنی اولاد کے لیے، پرائز بانڈ جیتنے کے لیے، شادی میں رکاوٹ ختم کرنے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، محبوب حاضر کرنے کے لیے اور مشکل سے نجات کے لیے۔ تو ہمارے یہ بیسک وظائف کی لسٹ ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ اپلوڈ ہوں گے اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر۔ فی الحال ابھی ہم بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ تو آج کے عمل کی ترتیب میں آپ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ یقین ہو کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، کوئی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں سکون نہیں دے سکتا، کوئی راحت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہر چیز کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ پاک کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے، جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو بندے کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نکالتی ہے۔ تو ہمارا آج کا عمل سسرال میں عزت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سسرال میں عزت ہو، آپ کا مقام ہو، آپ کی رسپیکٹ کی جائے، کم از کم جو بیسک حقوق ہیں وہ آپ کے سسرال میں تو کم از کم ادا کیے جائیں، تو اس کے لیے میں بیسک مختصر سے عمل بتاؤں گا ان 5 اعمال کے ساتھ، جن 5 اعمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے اور اللہ پاک ان کے مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، اور نبی علیہ السلام پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اور عمل کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ یہ 5 اعمال 5 احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔ 5 احادیث مبارکہ نہیں، 3 احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں، اور میں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں یہی 5 اعمال بیسک دیکھے ہیں جب وہ اپنے مسائل اللہ رب العزت سے حل کروانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ہم نے بھی انہی اعمال کے ذریعے ہونا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ نئے سے نئے وظیفے آج کل یوٹیوب پہ جو بنائے جا رہے ہیں، اور کبھی سکے والے وظیفے، کبھی نوٹ تکیے کے نیچے رکھنا، اور کن فیکون کی نماز اور اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں صرف ویڈیوز کو چلانے کے لیے ہیں۔ اصل تو اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ دیکھیے، وظائف ہمارے مسائل کا یقینی حل نہیں، ہمارے مسائل کا یقینی حل تو اعمال ہیں۔ وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، وہ اعمال اصل ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا اصل ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ، ہم نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے اور آپ ہی سے حل کروانا ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے عمل کی خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، ظہر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، آپ ان تینوں نمازوں کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ضرور پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ آپ جس وقت اپلوڈ ہو تب کیا کریں، لیکن یہ 2 رکعت نفل آپ پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے۔ اگلی بات، سسرال میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے، جب آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں، باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ جائیں، اور اگر آپ محسوس قیام میں ہیں، نفل نہیں پڑھنے، نماز نہیں پڑھنی، تو بھی آپ باوضو تو خیر نہیں ہو سکتے، آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ رو بیٹھ جائیں، اور آپ اس عمل کو کریں۔ تسبیح پڑھنا، مصلی پر بیٹھنا، قبلہ رو ہونا، یہ
منع نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شیطان کے وسوسے ہیں اور شیطانی باتیں ہیں، بس اللہ کے ذکر سے غافل کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ ان ایام کی حالت میں تو عورتوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اعمال کرنے کی اور ذکر میں لگنے کی۔ صرف آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کثرت ہو، تاکہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اثرات زیادہ پڑتے ہیں۔ آپ نے نفل پڑھ لیے یا نہیں پڑھنے، آپ مصلی پر بیٹھ کے قبلہ روح ہو گئے، اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے 33 مرتبہ کم از کم ہے، 33 بار تو ضرور پڑھنا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پڑھ لیجیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے 2 سے 5 منٹ دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں اور اس کے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے مانگی۔ اللہ آپ تو عزتوں کے مالک ہیں، آپ تو بلندیوں کے مالک ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، آپ جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے کوئی عزت نہیں دے سکتا، آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے عزت عطا فرما دیجئے، سسرال میں مجھے یہ مقام، آپ کو جو بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنے سسرال والوں کی غیبت ہرگز نہ کریں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ کسی بندے کو نہ بتائیے گا، نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو، کسی کو نہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا کریں، اللہ کو بتائیے جو ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ تنگ پڑ گئے، ڈیورس لینی ہے، پھر بات کریں، کیونکہ بات وہاں پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو آگے پیچھے بھی دھکے کھا کے اللہ کی طرف ہی آنا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف ہی متوجہ رہیے اور اپنی پوری کوشش کر لیجئے اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑنے کی۔ جب اللہ سے تعلق جڑا ہوگا پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ کسی کو زیادتی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔